آج میں آپ کو تاریخ میں گزر جانے والے ایک وحشی درندے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایسا وحشی درندہ جس کے نام سے لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے اور لوگ اس سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر اس عروج کو ایسا زوال ملا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آج میں آپ کو ہلاکو خان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے جنرل نالج ٹی وی تاکہ آپ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دوستو، ہلاکو خان ایل-خانی حکومت کا بانی اور منگول حکومت چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا جو منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا جو پوری سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا جو قبائلی خان تھا جو چین میں رہتا تھا، منگول سلطنت کا بانی تھا۔ اور تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان جس علاقے پر حکومت کرتا تھا وہ علاقہ ایران میں آتا ہے۔ ہلاکو خان کی پیدائش 1213 عیسوی میں ہوئی۔ چنگیز خان کی حکومت سے منسوب کرنے کے لیے ہلاکو خان نے اپنی سلطنت کو ایل-خانی سلطنت اور خود کو ایل خان کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ماتحت خان تھا۔ چنگیز خان خود ایک عظیم حکمران تھا۔ چنگیز خان نے ہی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہلاکو خان کی بیوی کا نام دکوز خاتون تھا جو ایک مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہلاکو خان کو اس سے بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے ہلاکو خان نے اسی کا مذہب اپنا لیا، لیکن بعض مورخین آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہلاکت سے کچھ عرصہ پہلے ہلاکو خان نے بدھزم مذہب کو اپنا لیا تھا جو کہ دکوز خاتون کی مرضی کے بالخلاف تھا۔ کوئی کے مقام پہ بدھسٹ ٹیمپل کی تعمیر اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ہلاکو خان نے مرنے سے پہلے بدھزم مذہب کو اپنا لیا تھا۔ ہلاکو خان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام اباقا خان، منگو تیمور اور تکودار ہے۔ یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ تکودار ہلاکو خان کا وہ بیٹا تھا جس نے بادشاہی کا تاج سر پر پہنتے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ہلاکو خان کا بیٹا اباقا خان 1265 سے 1282 تک ایران کا دوسرا خان رہا ہے، جبکہ تکودار احمد 1282 سے 1284 میں اپنی شہادت تک ایران کا حکمران رہا ہے۔ ہلاکو خان کے بڑے بھائی جب 1251 میں دی گریٹ خان کا عہدہ سنبھالا تو اس نے 1255 میں ہلاکو خان کو ایک بڑی فوج کا چارج دیتے ہوئے حکم دیا کہ مغربی ایشیا میں جتنی بھی مسلم ریاستیں باقی ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ہلاکو خان ایک بڑی فوج کے ہمراہ مغربی ایشیا میں مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کے غرض سے نکل کھڑا ہوا، جس کے نتیجے میں اس نے ایران، بغداد، شام اور مصر کے کافی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ منگو خان نے ہلاکو خان کو حکم دیا تھا کہ جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس سے نرمی سے پیش آؤ اور جو تمہیں منع کرے اس پہ ظلم و بربریت کی انتہا کر دو۔ ہلاکو خان نے ساری زندگی اپنے بھائی کی دوسری بات پہ عمل کیا۔ اس نے لوگوں کو خون کے آنسو رلایا۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مارچ کر رہا تھا، اس لیے اس نے بڑی آسانی سے ایران کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ حشاشین نے بنا کسی لڑائی کے خود کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہم قلعہ الموت کا قبضہ ہلاکو خان کو سونپتے ہیں۔ ہلاکو خان اس سے وعدہ کرے کہ وہ وہاں کے عام لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلے گا۔ اس فتح کے بعد ہلاکو خان کا اگلا ٹارگٹ بغداد تھا۔ نومبر 1257 میں ہلاکو خان پھر ایک عظیم الشان فوج کے ہمراہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بغداد پہنچ کر اس نے خلیفہ محسن باللہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، لیکن خلیفہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کا شاطر دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ خلیفہ کے مشیر ابن القمہ کو خلیفہ سے غداری کرنے پر راضی کیا، جس کی وجہ سے بغداد کی فوج 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کے بعد ہلاکو خان نے بڑی آسانی سے بغداد شہر پر اپنا قبضہ جمانے کا منصوبہ بنا لیا۔ 29 جنوری 1258 کو منگول فوج ایک چائنیز جنرل گواؤ خان کی نگرانی میں بغداد شہر پر حملہ آور ہوئی۔ بغداد شہر چونکہ ہر طرف دیوار سے گھرا ہوا تھا اس لیے اس پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ منجیقیں تیار کر کے اس پر حملہ کیا گیا اور 5 فروری کو ایک دیوار گرائی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے ہلاکو خان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہلاکو خان نے پیشکش سے انکار کر دی۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ ہتھیار ڈال کر خود کو ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو خان کی فوج نے شہر کو مکمل تباہ کر لیا۔
بغداد کی آدھی سے زیادہ فوج کو سرعام سزا دی گئی، ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ قتل و غارت ایک ہفتے تک لگاتار چلتا رہا۔ علم سے بھری ہوئی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری دی گرینڈ لائبریری کو بغداد سے مٹا دیا گیا۔ محققین بتاتے ہیں کہ لائبریری کی ساری کتابیں دریائے تیگرس میں بہا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی مہینوں تک دریا کا پانی کالا رہا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ بغداد کی فتح کے بعد 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ منگول فوج نے شہروں کو لوٹا، مساجد کی بے حرمتی کی، گرینڈ لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ خلیفہ کو گرفتار کر کے زندہ رکھا گیا تاکہ وہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بغداد کو مکمل تباہ کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1261 میں منگولوں نے شام کا رخ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اگلے 1-2 ماہ شام کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ انسانی لاشوں کے ڈھیر ہر طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر طرف وحشت کا عالم تھا، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بغداد اور شام کی فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کی طاقت کچھ کم ہو گئی۔ ان تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس کی اگلی منزل فلسطین اور مصر کا شہر قاہرہ تھا۔ ہلاکو خان نے دھمکی آمیز پیغام مملوک سلطان کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگر قاہرہ کو اس کے حوالے نہیں کر دیتے تو اس کا حال بھی بغداد جیسا بنا دیا جائے گا، لیکن مملوک سلطان نے ہتھیار ڈالنے سے سراسر انکار کر دیا۔ ہلاکو خان قاہرہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ حالات نے ایسا پلٹا کہ اس کا بڑا بھائی منگو خان اس دنیا سے چل بیٹھا اور اگلے خان کی تقرری کے لیے اسے واپس جانا پڑا۔ منگولیا جا کر وہ اپنے بڑے بھائی کے عہدے پر براجمان ہو گیا۔ دوسری طرف مملوک سلطان بدلے کی آگ میں تھا۔ اسے ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے جانے والے ظلم کا بدلہ لینا تھا۔ چنانچہ مملوک سلطان نے ایک بڑی فوج تیار کی اور حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ 12 جنوری 1260 میں خبر پہنچی کہ منگول افواج دریائے جارڈن کو عبور کر چکی۔ یہ خبر سن کر سلطان نے مصری فوج کو ہمراہ لے کر وادی یزریل کا رخ کیا۔ یارلوک کے مقام پر ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا۔ مملوک سلطان اس دفعہ ایک مخصوص منصوبہ بندی کے مطابق جنگ میں اترا تھا۔ سلطان نے ہٹ اینڈ رن کا فارمولہ اپنایا اور حملہ کرنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی تاکہ منگول افواج اس کے پیچھے آئے اور اسے چال چل کر انہیں ہرایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ منگولوں کو اس طرح پہلے کبھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد منگول سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان دی گریٹ خان عہدہ سنبھالے ہوئے تھا اور طاقت کا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ جنگ یارلوک میں ایک دن اس نے مسلم علماء کو اکٹھا کیا اور اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ علماء کرام جب ہلاکو خان کے سامنے پیش ہوئے تو اس وقت ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا۔ وہ بار بار لیمو کو ہوا میں اچھالتا تھا اور کیچ کرتا تھا۔ علماء کرام کے پیش ہونے کے بعد ان سب سے پوچھا کہ آج پکارو اپنے خدا کو کہ تمہیں ہلاکو کے ظلم و جبر سے بچا سکے۔ ہلاکو خان کی یہ بات سن کر تمام علماء کے دل لرز اٹھے۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ عالم نے کھڑے ہو کر آسمان کی جانب دیکھا اور ہلاکو خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہلاکو، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ تم یہ لیمو ہوا میں اچھال رہے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا میں جائے اور اس کے واپس آنے تک تمہاری جان نکل جائے۔ بزرگ کے الفاظ سنتے ہی ہلاکو کا دل لرز اٹھا اور لیمو اس کے ہاتھ میں آنے کے بجائے زمین پر جا گرا۔ جیسے ہی ہلاکو نے لیمو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو گھوڑے سے جھکانا چاہا تو اس کا گھوڑا بھاگ دوڑا۔ ہلاکو کا پاؤں نال میں ایسا پھنسا کہ دوبارہ ہلاکو کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کا گھوڑا اتنی رفتار سے دوڑا کہ ہلاکو کا سر پتھروں اور چٹانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ہلاکو گھوڑے سے گرا تو وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ کافی عرصہ مفلوج رہنے کے بعد 8 فروری 1265 کے دن ظالم درندہ بالآخر اپنی انجام کو جا پہنچا۔ ہلاکو خان کو شاہی جزیرے میں دفن کیا گیا۔ یہ شاہی جزیرہ ایران کے ایک مغربی صوبے آذربائیجان میں واقع ہے۔ منگول خاندان میں آخری ایسا خان تھا جس کی موت پر لوگوں کی قربانی بھی دی گئی۔ بے شک ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال آتا ہے، ایسا ہی ہلاکو خان کے ساتھ ہوا۔ اس کے ہی گھوڑے نے زوال میں بدل دیا۔ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔